میرے والی میرے داتا نجیب، رحمت یزداں کا گلدستہ نجیب، وارث اسرار فقر حیدری، گنج عرفاں کا ہے آئینہ نجیب، مظہر سلطان باہو مرحبا، دور حاضر میں ہے بس یکتا نجیب۔ صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو المعروف شیراں والی سرکار، سلطان الفقر سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان محمد باہو قدس سر العزیز کی مسند فقر کے وارث اور دربار عالیہ کے موجودہ 10ویں گدی نشین کی ولادت باسعادت 6 شعبان 1978 عیسوی کو جس گھرانے میں ہوئی، آپ کو روحانیت و علم دین وراثت میں عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ کے والد ماجد حضور صحیح حافظ محمد فیض سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دربار اقدس کے 9ویں گدی نشین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلند اخلاق، حافظ قرآن، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند اور عشق اہل بیت کے داعی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو کی طبیعت میں عاجزی، انکساری، بردباری، اخلاقی حسن، حلیمی، غرباء و یتیموں کے لیے جذبہ انسانیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی کفالت آپ جناب کی ذات اقدس کا حصہ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ مجزل علیہ کو صحیح کے خطاب سے بھی پکارا جاتا ہے اور آپ عجز و انکساری اور انسانیت کی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں۔ صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو وہ عظیم اور درد مند ہستی ہیں کہ جو بھی غریب، مسکین، پریشان حال، مفلس، ضرورت مند اور طالب حق آپ کے قصر آس پر حاضری دیتے ہیں، آپ سرکار ہر ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کی داد رسی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مجزل علیہ کے مریدین کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں پر محیط ہے۔ آپ نے ہمیشہ ہر کس و ناقص کو پیار، محبت، خلوص، انسانیت، انسان دوستی کا درس دیا۔ صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو کی تعلیمات تمام اسلامی مسالک مذاہب سے بالا تر ہونے کی وجہ سے، لیکن اس میں اللہ ذات جڑا ہے گئے بندے ایک لمحے چ لے جاندہ ہے نبی پاک دی کچہری چ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری چ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری۔ کوئی بھی اس میں اللہ ذات کا تصور ہے، للہ اللہ ہوئے فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرسول، ایسا نام سلطان صاحب نے مختلف تصور دیتے ہیں جو مختلف۔ آپ کے عقیدت مندوں میں ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ مت کے ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد میں آپ کے حسن اخلاق، محبت، انسان دوستی، حق پرستی اور فقر کی بدولت آپ کے دست مبارک پر سلام قبول کیا۔ آپ وہ منبع فیض و برکت کی شان کا وصف ہیں جس نے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں اور طالب حق کو راہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلایا اور اپنے عقیدت مندوں کو حلیم صفت، سخاوت اور عجز و انکساری اختیار کرنے کا درس دیا۔ جلیل القدر اولیاء اکرام اور ولی اللہ کی ذات مبارکہ میں سادگی، شان ولایت و فخر دنیا سے بے رغب تھی۔ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، عبادت خدا بندی، غریبوں، یتیموں کی کفالت، مسکینوں اور مفلسوں کی امداد کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے۔ جو واحد ہستی مطابقت رکھتی ہے وہ بلا مبالغہ صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو کی ہے۔ والد محترم کی طرف سے جو زمین ترکے میں ملی، آپ نے اس جانب ذرا برابر بھی توجہ نہ کی، بلکہ جو غرباء حافظ محمد فیض سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے زمینوں پر کاشتکاری کر رہے تھے، ان کو نہ انہوں نے بے دخل کیا اور نہ ہی کسی قسم کا مالی تقاضا کیا، بلکہ واؤ تے کھاؤ کے کلیہ کے مطابق ان کے تصرف میں رہنے دی۔ صحیح کی صحاوت کے باوجود کچھ زمینوں پر بعض خود غرضوں نے قبضہ بھی کیا تو حضور نے امن پسندی اور اللہ کی زمین فساد سے گریزاں رہتے ہوئے
معاملات اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا۔ زمین کے جو ٹکڑے جناب کی ملکیت میں آئے اس پر آپ مطلع علیہ نے لنگر خانوں کے لیے وقف کر دی۔ یہ کہہ کر کے فقیر کو زمین و دولت، جائیداد اور دنیاوی آسائشوں کی طمع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ کسی بھی موضوع کی تشریح مضبوط منطق اور دلائل سے بڑے عالم فاضل کو لاجواب کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ تھوڑے لو جڑے جسم دے وال نے وہ اللہ پڑھ اللہ کسی کامل دی توجہ دے نال ہی ایشے حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی جڑی اسٹیج ہے اندی وہ ہے کہ اس میں اللہ دا نور نو حاصل ہو جاتا ہے، اس میں اللہ دا، اور اس نور نالوں کسی نہ کسی ایک مقام تے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی ذات لامحدود ہے، لامحدود ہے، اور لامحدود جڑا ہے جو وہ محدود تے نہیں ہو سکتا، مگر اسی طرح جس طرح اسی دیکھ رہے ہیں دور سورج ہے سان نظر آ رہا ہے، سانو نظر انے تو انے نو بھی نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے لہجے اور طبیعت میں عاجزی اور انکساری نمایاں رہتی ہے۔ آپ کی زبان گہر فشاں سے کبھی کسی کے لیے کوئی غیر اخلاقی بات یا بد دعا نہیں سنی۔ غصے کی بجائے ہمیشہ شفقت اور کریمی کے لہجے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ جس ہستی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا، ان سب کی عظمت کو ماننا اور ان کی عزت کرنا ہی آپ مطلع علیہ کا پیغام اخوت اور صلح جوئی ان کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ سخاوت آپ کا ورثہ اور لجپالی آپ کا شیوا ہے۔ جس علاقہ میں آپ کی رہائش ہے وہاں کے باسی چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ یا پھر دیوبند، سبھی آپ کی سخاوت، لجپالی اور امر پسندی کی گواہی دیتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ کی دریا دلی، فراہ دلی اور انسانی دوستی سے بننے والے لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کی تعمیر کے باوجود آپ جناب نے کبھی کسی موقع پر بھی ذکر نہ کیا۔ ہمارے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ سن 2006 میں مشہور صوفی گائک محترمہ عابدہ پروین صاحبہ، جو اپنے مرشد صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو کے بارے میں ایک البم روح مرشد کے نام سے مرتب کی، لیکن آپ مطلع علیہ نے اس البم کی تشہیر کو سختی سے منع فرما دیا کہ فقیر کو ذاتی تشہیر زیب نہیں دیتی۔ مریدین تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ بناتے اور سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں۔ حضور اس بات سے بھی منع فرما دیتے ہیں کیونکہ آپ کا طریقہ، آپ کی تعلیم یہی بتاتی ہے کہ فقیر اپنی شہرت نہیں چاہتا، اسے دوسروں کو متاثر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے نزدیک قوت کا منبع القوی ہے اور اس کے ہوتے طاقت و شہرت میں کسی قسم کی دلچسپی شرک ہے۔ اس دور پرفتن میں صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو المعروف شیراں والی سرکار کی ذات گرامی دنیا بھر کے لیے باعث سے برکت ہے۔ آپ مطلع علیہ کرامات کے ظہور سے حد درجہ دور رہتے ہیں، بلکہ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان محمد باہو کی تعلیم کے مطابق کرامت کا ظہور ولی اللہ کے لیے حیض الرجال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی کرامات دربار عالیہ سلطان الفقر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو کے 10ویں جانشین و قدی نشین صاحبزادہ حضرت سخی محمد نجیب سلطان باہو کی ذات میں موجود ہیں۔ اسلام ہو اس ولی زماں پر اللہ پاک آپ مطلع علیہ کی ذات اقدس کا سایہ مبارک تمام مریدوں اور عقیدت مندوں کے سروں پر خصوصی طور پر اور عوام الناس پر عمومی طور پر سدا سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔